حیان سٹوریز کے معزز ناظرین، اس وقت بہت سے لوگ خانہ کعبہ کے خاص مقام کو لے کر پریشان اور بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ وجہ ایک عجیب اور غیر معمولی دیوار ہے جو کعبہ کے چاروں اطراف کھینچی گئی ہے، اور خانہ کعبہ کے گرد دیوار باقاعدہ سیمنٹ اور بجری سے نہیں بنی بلکہ اس کے بجائے ایک خاص مواد سے بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ خانہ کعبہ کے گرد دیوار کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس سے ان میں شدید پریشانی اور الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کرونا کے وقت مکہ میں تھے اور خانہ کعبہ کی گرد دیوار بھی اسی وقت بنائی گئی تھی۔ اس سے وہ پریشان ہے کہ شاید کرونا واپس آ جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سعودی حکومت کی طرف سے عام مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے دور رکھنے کی خفیہ کوشش ہے، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق فلسطین میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع سے ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے اور یہ دیوار کیوں بنائی گئی، جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو آسمانوں میں فرشتوں کی عبادتگاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اسے قرآن میں بیت المعمور کہا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس وقت بیت المعمور آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت کا مرکز تھا۔ اس وقت روئے زمین پر خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کو زمین پر اسی جگہ بنائیں جہاں یہ آج کھڑا ہے، اور کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر بیت المعمور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس جگہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تو اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو ان کے ماننے والوں کے لیے عبادت گاہ بن گیا۔ ایک طویل عرصے تک کعبہ اسی شکل میں لوگوں کی عبادت کا مرکز رہا جس شکل میں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کے بعد کعبہ کو نقصان پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ ان کی عیادت کریں اور انہیں کعبے کو دوبارہ شروع سے تعمیر کرنے کا حکم دے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا اور جہاں سے مٹی اکٹھی ہوئی تھی وہاں سے کھدائی شروع کی۔ اس کھدائی کے ذریعے وہی بنیادی پتھر نکالے گئے جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو مکمل کی۔ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا خانہ کعبہ موجودہ ساخت سے بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ خانہ کعبہ کا موجودہ ڈھانچہ کیوبک عمارت شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تو یہ مستطیل شکل میں تھا اور اس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ اس کے دو دروازے تھے، ایک داخلے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ کعبہ کا وہ ڈھانچہ کافی دیر تک قائم رہا اور لوگ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتے رہے۔ کیونکہ اسلام سے پہلے بھی کعبہ کو تمام الہامی مذاہب کے لیے ایک انتہائی قابل احترام اور مقدس عمارت سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلسل بارشوں کے باعث خانہ کعبہ کی عمارت بری طرح متاثر ہوئی تو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس زمانے میں قبیلہ قریش خانہ کعبہ کا انچارج تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور انتظام کے ذمہ دار تھے۔ یہ زمانہ قبل از اسلام تھا اور اس زمانے میں قبیلہ قریش خانہ کعبہ کے انچارج تھے، اور دوسرے قبائل نے فیصلہ کیا کہ صرف حلال ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی ہی کعبہ کی حرمت کی وجہ سے اس کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے استعمال کی جائے گی، اور ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ جب کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو قریش نے حلال ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو عمارت کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا، لیکن خانہ کعبہ کا ایک حصہ بھی زیر تعمیر تھا اور حلال آمدنی کے نقصان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر فوراً روک دی گئی۔ جہاں تک خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو پہلے ہی تعمیر ہو چکا تھا، اسے مربع شکل کی عمارت سے ڈھانپ دیا گیا۔ خانہ کعبہ اب اسی کیوبک شکل میں تھا جسے ہم آج دیکھتے ہیں، اور تعمیراتی کام میں تعطل کی وجہ سے نامکمل رہ جانے والے دو علاقے اب ہمیں حتیم کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک نیم گول دیوار، اسی لیے حتیم کا حصہ کعبے کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور وہاں نماز پڑھنے کا بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کعبے کی مختلف تزئین و آرائش کی گئی اور خانہ کعبہ کے غلاف کو شامل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جب بھی خانہ کعبہ میں تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے
تو کعبے کے اندر طواف اور دیگر عبادات جیسی رسومات معمول کے مطابق جاری رہتی ہیں۔ کعبہ کسی بھی وقت عبادت کے لیے بند نہیں ہوتا۔ کرونا کے دور میں جب بہت سی سماجی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، سماجی دوری کی وجہ سے خانہ کعبہ کے گرد بھی ایسے ہی دیوار کھینچی گئی تھی جس کا مقصد لوگوں کو فاصلے پر رکھنا تھا۔ اور اب یہ دیوار اس عجیب و غریب طریقے سے کیوں بنائی گئی ہے؟ تو ناظرین، یہ کوئی مستقل دیوار نہیں ہے بلکہ ایک عارضی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ کسی دوسری وبا کی وجہ سے نہیں بنائی گئی۔ یہ سعودی عرب کی حکومت کے کسی خفیہ منصوبے کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے اس دیوار کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت صحن حرم میں خانہ کعبہ کے گرد دیکھ بھال کا کام جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جب بھی دیکھ بھال کا کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک عارضی دیوار یا رکاوٹ بھی لگا دی جاتی ہے، لہٰذا کعبہ کے ارد گرد ایک عارضی دیوار کھڑی کی گئی ہے تاکہ دیکھ بھال کے کام کے دوران لوگوں کو فاصلے پر رکھا جا سکے۔ اس دیوار کا مقصد کرونا وائرس یا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازعات سے متعلق سعودی حکومت کی کسی خفیہ سازش کی وجہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے کعبہ کے گرد ایک عارضی دیوار بنائی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ شور مچانے والے آلات اور مشینیں جو وہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھنے اور کعبہ کے خصوصی جذبات کو محفوظ رکھنے کے لیے پریشان نہ کریں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ اس وقت خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی فکسنگ پہلی بار نہیں ہو رہی، اس کے بجائے سعودی حکومت ماضی میں کئی بار یہ فرض ادا کر چکی ہے۔ وقت، موسم اور موسمی عوامل کی تبدیلیوں کی وجہ سے اکثر کعبہ کی عمارت یا اس کی بنیادوں میں کچھ مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض اوقات کعبہ کے ارد گرد قالین پر دیکھ بھال کے کام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کعبہ کی چھت اور ارد گرد کے علاقے کو بھی موسمی اثرات کی وجہ سے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تعمیراتی کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر خلاف کعبہ کی دیکھ بھال کا کام کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے زائرین کو علم نہ ہونے کی وجہ سے خلاف کعبہ کو نقصان پہنچاتے دیکھا گیا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام کے پاس بلیڈ یا چاقو یا کینچی وغیرہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ غلاف کے ٹکڑوں کو کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس مقصد سے بچانے کے لیے ایک عارضی دیوار کعبہ کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہے۔